الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے وہ بڑا کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی زبان ٹھیک استعمال کرو، اور کئی جمعات میں اس سے پہلے یہ بات عرض کر دی کہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ اور بڑے گناہ وہ ہیں جو زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ باقی اعضاء کے گناہوں سے زیادہ خطرناک گناہ زبان والے گناہ ہیں، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے 20 گناہ ذکر کیے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ میں ان تمام گناہوں کا تذکرہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، اپنے موقع پر ان گناہوں کا تذکرہ ہو چکا۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس دور میں ہمارے اس ملک کے اندر جو سیاست چل رہی ہے، غلیظ ترین سیاست، گندی سیاست، جس میں سب سے زیادہ زبان کی بے احتیاطی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے نام بگاڑنا، ایک دوسرے پر تہمتیں اور الزام لگانا، یہ غلاظت ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اس کو سیاست کہنا یہ سیاست کی توہین ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے۔ سیاست تو انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے
کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست کرتے تھے ان کے انبیاء علیہم السلام، لیکن ان لیڈروں نے اس سیاست کو اتنا گندا کر دیا اور غلیظ کر دیا، تو عرض یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ سب سے زیادہ بے قابو یہ زبان ہے، اور یہ دو آیتیں نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے کے لیے ان آیتوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات مطلوب ہے کہ میاں بیوی کے درمیان الفت رہے، تعلق رہے، جوڑ رہے، محبت رہے، نفرت نہ ہو، ناچاقی نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ شوہر بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھے، بیوی بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھے، تانے نہ دے، الزام تراشی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دے، تو آپس میں الفت اور محبت رہے گی۔ اگر زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو آپس میں الفت اور محبت نہیں رہے گی۔ آج کی سیاست نے معاشرے میں یہ گالی گلوچ کو ایسا رواج دیا کہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی کہانیاں نہیں بیان کروں گا، احادیث ہیں وہ آپ کو سناؤں گا کہ گالی گلوچ کا کتنا بڑا وبال ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور نام بگاڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام مت بگاڑو۔ نام بگاڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن آج کی سیاست میں بس یہ نام بگاڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اپنے فریق مخالف، اپنے مد مقابل کا صحیح نام بھی نہیں لینا گوارا کرتے، نام بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اپنا غصہ تو ٹھنڈا کر لیا تم نے، لیکن اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے لا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کے نام مت بگاڑو۔ اور حدیث میں نے پڑھ کر سنائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان حقیقت میں وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ تو گویا کہ جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے کیا، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا۔ ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف یہ کہ ڈنڈا اٹھا کر اس کو مارے، گولی چلا دے، یہ ہاتھ سے تکلیف دینا ہے، لیکن زبان کی تکلیف کو پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ خطرناک ہے، یہ زبان سے کسی کو تکلیف دینا بہت خطرناک ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم جڑ جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے نیزے سے کسی کو زخمی کیا، تلوار سے کسی کو زخمی کیا، بندوق کی گولی سے کسی کو زخمی کیا، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، لیکن زبان سے اگر کسی کو زخمی کیا وہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے زبان کو پہلے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے، کیسے ہم نجات پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات املک علیک لسانک،
نجات پاؤ گے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے تو زبان کو قابو میں رکھو. اگر نجات چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں زبان کو قابو میں رکھو. دوسری بات وَلْيَشَاكَ بَيْتُكَ، بلا ضرورت گھر سے نکل کر باہر گھومو پھرو مت. ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلو، بلا ضرورت مت نکلو. اور تیسری بات نجات چاہتے ہو وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تجھ سے جو گناہ صادر ہو جائے اس کے بعد اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو، معافی مانگو اگر نجات چاہتے ہو. تو زبان کے بارے میں ایک عجیب مقولہ ہے علماء کا، بزرگان دین کا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. پہلا لفظ جرمہ جیم کے زیر کے ساتھ ہے، دوسرا لفظ جرمہ جیم کے پیش کے ساتھ ہے. یہ عربی زبان کا کمال ہے کہ زبر زیر میں تبدیلی آنے سے معنی بہت ہی مختلف ہو جاتا ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے گناہ بڑے ہیں. جسم چھوٹا سا ہے، گناہ اس کے بڑے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو زبان سے فحش باتیں نکالتا ہے، گالیاں دیتا ہے. اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے. اس کو فاسق فاجر پکارا جائے. جو مسلمان کو گالی دیتا ہے اس کو کس نام سے پکارا جائے؟ فاسق. یہ فسق ہے. ایک حدیث میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دے کہ جب وہ عمل میں کروں میں جنت میں داخل ہو جاؤں. جنت میں لے جانے والا عمل مجھے بتا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرائض بتائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرائض بتائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا حضرت معاذ سے اولا ادلک علی ملاک ذلک کلہ، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں اگر وہ تم کر لو تمہارا یہ سارا دین محفوظ ہو جائے گا، تمہارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے. وہ عمل تم کرو تو تمہارے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے. حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو انگلیوں میں پکڑا اور یہ فرمایا املک علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھو، تمہارے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے. اگر یہ تمہارے قابو میں نہ ہو نمازیں پڑھتے رہو گے ضائع ہوتی رہیں گی، روزے رکھتے رہو گے ضائع ہوتے رہیں گے، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور ضائع ہوتی رہے گی. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ تمام اعمال کا محافظ، تمام اعمال کی حفاظت کرنے والی چیز کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بے لگام نہ رکھو زبان کو، اس کو لگام دو. تو حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ انؤاخذ بما عملنا، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو زبان سے ہم بات کرتے ہیں کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ انؤاخذ بما نتکلم، اس پہ پکڑ ہوگی؟ تو جواب کیا تھا؟ صحابی نے یہ پوچھا زبان کی باتوں پر ہماری پکڑ ہوگی؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. بڑا سخت جواب ہے. فرمایا کہ لوگوں کو اونجے منہ دوزخ میں ڈالنے والی چیزیں ان کی زبان کی غلط باتیں ہیں. زبان کی غلط باتیں اونجے منہ لوگوں کو دوزخ میں ڈالنے والی ہیں. اور یہاں زبان کی تشبیہ دی اس حدیث میں درانتی کے ساتھ. حصائد اس گھاس کو کہتے ہیں جو درانتی کے ساتھ کاٹی جاتی ہے، اور وہ درانتی خشک اور تر گھاس میں تمیز نہیں کر سکتی، اچھے اور برے گھاس میں تمیز نہیں کر سکتی. تو گویا کہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ زبان اچھی بری بات میں تمیز نہیں کر سکتی، یہ چلتی رہتی ہے. تمیز کرنے والا دماغ ہے. دماغ سے انسان پہلے سوچے یہ بات میں کیسے زبان سے نکالتا ہوں. تو زبان کی باتیں اون دے منہ اس کو دوزخ میں ڈالنے والی ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو بندہ دو چیزوں کی ضمانت دے دے مجھے کہ ان دو چیزوں کی یہ حفاظت کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے دیں تو وہ یقیناً جنتی ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا. فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو. کون سی دو چیزوں کی؟ ایک، تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے زبان، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے. اور دوسری چیز بین رجلیہ، شرمگاہ، دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے. تو گویا کہ ان سے جو صادر ہونے والے گناہ ہیں وہ خطرناک گناہ ہے. لیکن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے گناہ شرمگاہ کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہیں. حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، سخت گناہ ہے. غیبت زبان کا گناہ ہے اور زنا شرمگاہ کا گناہ ہے. اور زانی کو لوگ برے نام سے برا سمجھتے ہیں، برے نام سے پکارتے ہیں. جو دینی معاشرہ ہے اس میں زانی کو برا سمجھتے ہیں اور سخت ترین گناہ سمجھتے ہیں. تو پھر غیبت کو اس سے بدتر اور سختر گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زبان کا گناہ غیبت یہ شرمگاہ کے گناہ سے زیادہ سخت ہے. تو زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت کا وعدہ ہے. اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک منافق آیا اور اس نے ابو بکر صدیق کو گالی دی. ابو بکر صدیق خاموش رہے، وہ گالی دیتا رہا، ابو بکر صدیق خاموش ہوتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ابو بکر صدیق نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس وجہ سے مسکرائے ہیں کہ میں نے کمزوری دکھا دی، یہ مجھے گالی دے رہا ہے اور میں نے گالی کا جواب نہیں دیا، کمزوری دکھا دی. تو حدیث میں آتا ہے فرد علیہ بعض کلامہ، ابو بکر صدیق نے پورا جواب نہیں دیا، اس کی گالی کا پورا جواب نہیں دیا، کچھ جواب دے دیا، تھوڑا سا جواب دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور دوسری طرف چہرہ موڑ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو
پڑھنے والے سمجھنے والے تھے اور سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ منافق تجھے گالیاں دیتا رہا اور تو خاموش تھا، تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا اور وہ اس کو جواب دیتا تھا، اور ظاہر ہے کہ فرشتے کا جواب بد دعا ہے، فرشتہ گالی نہیں دیتا، فرشتے کا جواب بد دعا ہے۔ تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا، لیکن جب تو نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا، اب شیطان آ گیا، اس لیے میں نے دوسری طرف منہ موڑ دیا۔ اگر کوئی گالی دے دے تو جواب میں صبر کرنا چاہیے، اور صبر اگر جواب میں اس نے گالی دے دی تو خود انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا۔ لیکن اگر اس کو کسی نے گالی دی اور اس نے جواب میں گالی نہیں دی، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اب اس کا بدلہ اس شخص سے اللہ لے گا۔ اللہ پورا بدلہ لے سکتا ہے اور یہ خود پورا بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ گالی گلوچ اور یہ بد زبانی اور یہ ناموں کا بگاڑنا یہ خطرناک ترین گناہ ہے۔ تو میں نے ابتدا میں یہ بات عرض کر دی کہ آج کے ہمارے سیاسی لیڈران انہوں نے ایسا گندا ماحول بنایا ہوا ہے، غلیظ ترین ماحول بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ثبوت کسی کے پاس نہیں، الزامات ہیں، ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہیں تو عدالت بھی ہے، اگر ثبوت ہیں تو نیب بھی ہے، اگر ثبوت ہیں تو تحقیقات کے ادارے ہیں۔ 3-4 سالوں میں ایک پیسہ کسی سے وصول نہیں کیا جا چکا، نہیں کیا جا سکا، اور بس گالیوں پہ گالیاں، گالیوں پہ گالیاں۔ یہ کیا سکھا رہے ہیں اس امت کو اور اس قوم کو؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ جب لیڈران گالیوں پہ آتے ہیں تو پوری قوم وہ گالیوں پہ آتی ہے، پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر بدزبانیاں کرتے ہیں اور پھر نام بگاڑتے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام مت بگاڑو، یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، نام مت بگاڑو۔ لگے ہوئے ہیں نام بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمارے ان لیڈروں کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھائے اور اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ اور محبت پیدا کرنے کے لیے جو ایک نسخہ بتایا وہ یہی ہے اس آیت میں، اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي، چونکہ حدیث میں 2 گناہ کو خطرناک قرار دیا گیا، ایک زبان کا گناہ اور ایک شرمگاہ کا گناہ، تو اس لیے فرمایا کہ جب کوئی بندہ شادی کر لے تو شرمگاہ کے گناہوں سے تو بچ جائے گا، پھر وہ زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نصف باقی گویا کہ بقیہ آدھا دین پر عمل کرے کہ اپنے زبان کو گناہوں سے بچائے۔ اور اصل تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تقوی زیادہ نفلیں پڑھنے کا نام نہیں، تقوی زیادہ ذکر اذکار کرنے کا نام نہیں، اور تسبیحات گھمانے کا نام تقوی نہیں، تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ ایک بزرگ نے عجیب تقوی کا معنی بیان کیا کہ تقوی اس کو کہتے ہیں اللہ یراکا مولاکا حیث نہاکا، تقوی اس کو کہتے ہیں تیرا مالک اللہ وہ تجھے ایسی جگہ پہ نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے، وہ تجھے ایسی جگہ پہ نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے، تیری زبان سے ایسی باتیں وہ نہ سنے
کہ جو اس نے منع کی ہیں، تیری آنکھوں کی وہ حرکت اللہ نہ دیکھے جو اس نے منع کیے ہیں، تیری کانوں کی، تیرے ہاتھ پیروں کی وہ حرکتیں اللہ نہ دیکھے کہ جو اس نے منع کی ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے اور روزے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اور تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے ابھی سے ہم تقوی کو اپنانا شروع کر دیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔